نماز کا حسن ہے، یہ ضروری ہے اپنے پاؤں اپنی جسامت سے زیادہ نہ کھولا کریں۔ نہ جانے کیوں ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے، ایک بندہ پیچھے سے آ کے ملتا ہے، وہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملائے گا، وہ کوئی 5-6 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ تم پاؤں مزید کھول کے اس طرف ملاؤ۔ یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اکثر جگہوں پر صفوں کے کناروں پر اس طریقے سے کرسی رکھتے ہیں اور اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ 1 یا 2 بندوں کی جگہ ضائع کرتے ہیں۔ لیکن ہم بعض دفعہ اس لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ مصلحتاً کہ کسی کی طبیعت جو ہے وہ شدت کی طرف نہ جائے، لیکن اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے اس چیز کی۔ اللہ کو تو جواب دینا اس بندے نے جس نے پوری صف کو خراب کیا۔ یہ چھوٹا معاملہ تھوڑی ہے۔ آپ کتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر صرف اپنی طبیعت کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے ایک سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا ہی ہم اللہ کو۔ اپنے جسامت سے زیادہ پاؤں نہیں کھولنے۔ دوسری چیز، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، باقی کتب ستہ کے اندر 16 سے 17 احادیث واضح طور پر موجود ہیں جن کی صحت پر بھی محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ پاؤں سے پاؤں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا۔ کان احدنا یلصق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ۔ اب میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اتم الصفوف الاول فالاول، پہلی صفوں کو پورا مکمل کرنے کے بعد پھر پچھلی صف شروع کرو۔ اب جب پہلی صف والے اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ وہ 1 سے 2 بندوں کی جگہ مار دیں اور پیچھے سے نئی صف شروع ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ آپ شاید اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے صف بندی کا اہتمام کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ صفوں میں چکر لگاتے تھے۔ کاش ہمیں ایسے امام ملیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ امام ہوتا کون ہے۔ امام اللہ اکبر پڑھ کے سلام پھیر دینے والا امام نہیں ہوتا۔ امام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نہ ہمارے ائمہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، نہ ہمارے نمازی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور نقصان ہم کسی کا نہیں کرتے، ہم اپنا کرتے ہیں۔ کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے جس کو درد ہے نا کہ سنت پر عمل ہو، وہ کوڑتا رہتا ہے، بس اتنا ہی ہے بس، اور اس کو اس کوڑنے پر بھی اجر ہے اگر وہ حدیث کی وجہ سے کوڑتا ہے تو۔ اگر وہ کسی اور وجہ سے ہے تو پھر تو وہ بیچارہ اپنی تکلیف بھی سہتا ہے اور اجر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہماری اس مسجد میں سنت پر عمل کیوں نہیں ہوتا، نبی کی سنتیں کیوں ترک کی جا رہی ہیں، نام اہل حدیث اور سنتوں کو تساہلاً چھوڑا جاتا ہے، سستی کرتے ہوئے چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ایک چیز پسند ہے کہ نہیں پسند، آپ کی ذاتی نفسیات اس پر مطمئن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں پر اپنی عقلیں بند کر لیں، یہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ مگر نہ سنت کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا بندہ یہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ رب کے ہاں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے معذور ہو، مگر نہ اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔